کا بائیکاٹ کرو. کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو. تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو. اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے. ٹو لیسن اے سانگ، ٹو لیسن اے سانگ it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Oh people, oh media men, just consider this ayah. This Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انگریزی تو سمجھتے ہوگے, نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے. سمجھو, دیکھو, جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو, گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو, لیونگ ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا, یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, بس آپ لوگوں کو, ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں, وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے. دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا, اپنے بچوں کو, نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے. قرآن پڑھنا سکھائیے, سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے, کلمہ سکھائیے, عقیدہ بتائیے ان بچوں. نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں. وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ناجائز اور حرام. وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ, کوریکس مت پیو, ٹھیپی مت چڑھاؤ, ٹیبلیٹس مت کھاؤ, سولیسن مت سنگو. نوجوانوں, اللہ نے جوانی دی ہے, آپ کی جوانی کی عبادت دے کر رب بہت خوش ہوتا ہے. ایک بوڑھے کی عبادت ایک طرف, ایک جوان کی عبادت ایک طرف, تو نوجوان اور جوانی کی عبادت کو دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں, مسجد سے جڑ جاؤ, اچھے عمل کرو. یہ نہیں کہ گانا سن کر, ابھی دیکھیں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دارجلنگ کے اندر, آپ کو یا کان میں لیڈ لگا کر, ہیلمٹ وغیرہ لگا کر پوری تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر چل رہا ہے, اس کا چیتھڑا اڑا دیا. گانے میں, کانے میں ایک دم لیٹ لگا کر گانا سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اسی موبائل کو آپ نعت لگا لیجئے, نظمیں لگا لیجئے, قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجئے, تقریریں لگا لیجئے. آپ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو. میرے موبائل یہاں لگا ہوگا ون پلس کا, اس میں پچھلے مہینے میں 775 کتاب تھی, آج کی تاریخ میں 883 کتاب ہو گئی. بتائیے, کتابیں, کتاب 883 کتاب میرے موبائل میں. آپ بھی کر سکتے ہیں. اب موبائل کا اگر صرف وہی گانا, ویب سیریز, وہی بے شرم رنگ گانا, بکنی, یہ وہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے کی طرف سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی پھر. اس لیے میرے نوجوانوں, کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز داخل کرو, نماز پڑھنے کی کوشش کرو, کچھ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو. اگر آپ قرآن کریم کو اٹک کے پڑھیں گے نا, اٹک کے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, ایسے اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا آپ کو. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اجر تو قرآن پڑھ رہا ہے وہ, دوسرا اجر اٹک اٹک کر پڑھ رہا, اٹک کر پڑھ رہا, اس پر بھی آپ کو اجر دے گا. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے پر اجر ہو, کوئی کتاب نہیں. گیتا نہیں, رگ وید نہیں, یجروید نہیں, سام وید نہیں, اترو وید نہیں. ہندو بھائی پڑھتے ہیں ایک اومکار ست, ہندو بھائی پڑھتے ہیں وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں, ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں, یہ سب پڑھتے ہیں صرف یہ تکلیف دور کرنے کے لیے. وقتی طور پر ان کو اگر کوئی پریشانی, کوئی بھوت آ جاتا ہے, کوئی جنات آ جائیں, آسیب آ جائیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو ہنومان چالیسا, جے ہنومان گیان گن ساگر, جے کپی ستے ہو لوگ اجاگر, رام دود اتلت بلداما, انجنی پتر پون ست ناما, کنچن ورن براج سبیشا, کانن کنڈل کنچت کیشا. ہنومان چالیسا ہے. ہندو بھائیوں کو معلوم ہے جب ان پہ کوئی خبیث, کوئی جنات ونات, کوئی بھوت پریت آتا ہے تو پڑھتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز دور ہو جائے گی, لیکن پنیہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آسیب ہو, جادو ہو, ہوا کچھ لگ جائے تو آپ قرآن کریم پڑھ کر دم کیجئے. ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے دے گا. رات ہی ہم جب ارریا میں تھے تو ایک ہمارے پڑوسی ہیں, ان کو
اب اتنی اس کو وہ ہوئی کہ ان کے آنکھ بھی بہت ایک دم پیلا پیلا ہو گیا، ایک دم بڑا مولانا بہت بھاری ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو جو کچھ پڑھنا تھا قرآن کریم میں آیت پڑھ کر ہم نے ان کو کر دیا، بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کچھ افاقہ ہوا اس کو، لیکن مجھے پڑھنے کا الگ سے ثواب ملا۔ یہ صرف اسلام میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے۔ وہ پڑھیں گے مقصد کے لیے، مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی میٹر نہیں کرتا، پورا بھی ہو سکتا نہیں بھی پورا ہوگا، لیکن الگ سے ثواب صرف قرآن پڑھنے پر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، یہ چیز ضروری ہے۔ عقیدہ بتائیے، نماز بتائیے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے بچے بس جاہل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وقت بہت خطرناک آنے والا ہے، حالات بہت خراب ہیں ہمارے اس ملک کے خصوصاً۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس اللہ سے قربت کے لیے محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھائیو۔ خصوصاً دیکھیں آپ کے قریب میں بھی یہاں پر علاقے میں ایک مدرسہ ہے حضرت مفتی صاحب کا، دارالعلوم صدیق مفتی نعمان صاحب کا، اور بھی مدارس ہیں دوسرے جگہوں پر، ڈینگا میں اور بھی مدرسے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ اور جاہل بچے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حقوق العباد میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ایک دوسرے کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق دی۔ ہم ماں باپ بھی محنت کریں اس کے اوپر اور کافی کیئر کریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے، استقامت دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔